آپ نے وی پی این کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک وبال برپا ہو گیا ہے۔ یہ اسلامی ذاتی کونسل کی طرف سے باقاعدہ طور پہ مطالبہ اس وقت سینکڑوں کیسز بلیس فیمی کے جو کہ نیٹ کے ذریعے کی گئی ہے، وی پی این سائٹس کو بند کیا جائے۔ اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ وی پی این کے استعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹویٹر میں خود تو استعمال آپ نہیں کرتے استعمال؟ اچھا، ٹویٹر کوئی سا بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، وہ اظہار آزادی رائے کے اخلاقی اقدار کے انڈر چلنا چاہیے۔ جو وی پی این غیر قانونی ہے، جب تک اس وی پی این کو قانوناً نہیں آپ استعمال کریں گے، قانون کے دائرۂ کار میں نہیں لے کر آئیں گے، وہ غیر شرعی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وی پی این کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے اور پورے سوشل میڈیا پہ ایک وبال برپا ہو گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این کو غیر شرعی قرار دینے کی وجوہات کیا ہے؟ اس وقت موجودہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، باقی سیاستدان وہی یوز کر رہے ہیں، اور کچھ تو مولانا حضرات بھی جو ہیں، طاہر اشرفی صاحب، تقی عثمانی صاحب، بہت سے ایسے جو کہ ٹویٹر یوز کرتے ہیں اور وی پی این لگا کر یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب وہ بھی غیر شرعی ہے؟ تو یہ کلیئر کریں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات کیا بنی، کیوں غیر شرعی قرار دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس پورے معاملے کا ایک پس منظر ہے، ظاہر بات ہے اس پس منظر کو ہمیں ایز اٹ از بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے لے کے چل سکیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے نیٹ کے اوپر بلیس فیمیس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس وقت سینکڑوں کیسز بلیس فیمی کے جو کہ نیٹ کے ذریعے کی گئی ہے وہ ایف آئی اے کے اندر ڈیل ہو رہی ہیں، اور سینکڑوں ملزمان عدالت میں اس وقت موجود ہیں، یعنی جیل میں موجود ہیں۔ اب یہ تحقیق ہونی ہے کہ وہ غلط ہے، وہ درست ہے، وہ ٹریپڈ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اسلامی ذاتی کونسل خود سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب مختلف وزارتوں کی طرف سے اور اتھارٹیز کی طرف سے یہ کہا جائے کہ آپ ان معاملات کے اوپر ہماری شرعی رہنمائی کریں، تو اسلامی ذاتی کونسل کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان معاملات کے اوپر رہنمائی کریں۔ 2023 میں مئی کے مہینے میں اسلامی ذاتی کونسل میں پی ٹی اے کے عہدیداران، اسلامی ذاتی کونسل کے ریسرچ ونگ سابق چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت مذہبی امور کے نمائندہ افسران پہ مشتمل ایک کمیٹی کا اجلاس اسلامی ذاتی کونسل میں ہوا۔ 1 سال پہلے کی بات، 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں باقاعدہ طور پہ نیٹ کے معاملات کو اور نیٹ کے اوپر ہونے والی 3 چیزیں، جس کا تعلق بلیس فیمیس ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے، جس کا تعلق کریکٹر اسیسینیشن کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق غیر مہذب، غیر اخلاقی سائٹس تک پہنچنے کے ساتھ ہے، ان کے حوالے سے بہت کیٹیگوریکلی بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، اور تجاویز مرتب کی گئیں، اور وہ تجاویز پی ٹی اے کو بعد میں ارسال بھی کر دی گئی، جس میں بہت کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ وی پی این سائٹس کو بند کیا جائے۔ یہ اسلامی ذاتی کونسل کی طرف سے باقاعدہ طور پہ مطالبہ کیا گیا۔ پھر اسلامی ذاتی کونسل کا 6 اور 7 جون کو جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں اسلامی ذاتی کونسل نے اس بات کو جو کہ ایک پچھلے اجلاس کی جو ایک مشاورتی کمیٹی کی جو تجاویز تھیں، اسے آن کیا اور اسے اپنے اجلاس کا حصہ بنایا، اور اس کو باقاعدہ طور پہ انڈورس کیا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ معاملہ یکایک یا اچانک نہیں ہے، اس معاملے کے پیچھے ایک باقاعدہ پوری کی پوری ایکٹیویٹی اور ریسرچ بیسڈ کے اوپر ہم نے مئی اور جون 2023 میں اس بارے میں اپنی ریکمنڈیشن حکومت کو دے دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بین ابھی غیر شرعی بھی قرار دیا ہے، 1.5 سال پہلے آپ نے اس کے پہ ریسرچ کی، اجلاس کی، حکومت کی جانب سے اس پہ کیا کوئی بات کی گئی آپ سے، یا کوئی آپ سے کیا کوئی مطالبہ کیا گیا؟ یہ ذرا سامنے بات ہے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ ہم پچھلے چند دنوں سے وی پی این کے اس غیر قانونی اور غیر شرعی استعمال کے بارے میں بہت پیکولر ہو رہے تھے، اور اسی طرح ایک سوال
ذاتی حیثیت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ وی پی این کے استعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس ریکمنڈیشن پہلے سے موجود تھیں، اسی ریکمنڈیشن کی بنیاد کے اوپر ہم نے وی پی این کا استعمال خاص طور پر ان 3 میٹرز کے بارے میں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، جس میں بلاسفیمیس ایکٹیویٹیز ہے، جس کے اندر غیر مہذب غیر اخلاقی سائٹس تک پہنچنے کا عمل ہے، اور جس میں بہت کیٹیگوریکلی کریکٹر اسیسینیشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وی پی این سے یہ ویب سائٹس پہ پہنچنا جو غیر شرعی ہے، لیکن پاکستان میں ایک جو ایپ یوز کی جاتی ہے جسے ہم ٹویٹر کہتے ہیں یا اب ایکس کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ جو ہے ایکس یا ٹویٹر، اس کو بھی وی پی این کے ذریعے ہی چلایا جاتا ہے، ادروائز تو وہ نہیں چل رہی. پچھلے 2-3 سالوں سے یہ مسئلہ ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو وہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کسی کو مبارکباد دینی ہوتی ہے تو وہ بھی ٹویٹر یوز ہوتا ہے. ہم مطلب کہ کہہ لیں کہ سیاستدان لیڈرز وہ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں اور وی پی این کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، وہ غیر شرعی ہے، وہ کیا ہے وہ پھر بتائیں. اب دیکھیے، اب ہم اس کو آگے کیٹیگوری کر لیتے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے جو کہ ایک بیس لائن ہوتی ہے، لیکن جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو پھر تفصیلات ہمیں کیٹیگوریکلی الگ الگ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. حکومت اس وقت وی پی اینز کو رجسٹر کرنے کی طرف جا رہی ہے. اس کا مطلب ہو گیا کہ جو وی پی این رجسٹر ہو جائیں گے وہ قانونی ہو جائیں گے. اچھا، وہ غیر شرعی نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہاں پہ اس کو بہت کیٹیگوری کے لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ قانونی ہو جائیں گے، اور قانونی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان وی پی اینز کے ذریعے سے آپ قانونی کام ہی کر سکتے ہیں. ان وی پی اینز جو کہ رجسٹر ہو جائیں گے، اگین ان کے ذریعے سے جب یہ تینوں ایکٹیویٹیز کی جائیں گی، جس کا تعلق کریکٹر اسیسینیشن کے ساتھ ہے، بلاسفیمیس ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے، اور پھر بلاسفیمیس ایکٹیویٹیز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، صحابہ کرام کی ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کی ہوتی ہے، قرآن کریم کی ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آ رہی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جب اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اگلا سٹیپ آتا ہے غیر مہذب غیر اخلاقی سائٹس تک پہنچنے کا. اگر رجسٹرڈ وی پی این کے ذریعے سے بھی یہ کام کریں گے تو اس رجسٹرڈ وی پی این کا غیر شرعی استعمال ہوگا. یہ نہیں، پھر وہ یہ بڑی آپ نے بات اب پوائنٹ والی کر دی کہ جو رجسٹرڈ وی پی این ہوں گے، اگر ان سے بھی ایسا کام ہوگا تو وہ غیر شرعی. تو پھر اس کا مطلب وی پی این تو چیز ہی غلط ہوئی. نہیں، دیکھیے، رجسٹر بھی ہوئی یا غیر رجسٹر؟ عمومی طور پہ وی پی این کا جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ اسی طرح کے معاملات میں کیا جا رہا ہے. لیکن جب جو رجسٹر کر دیا جائے گا وہ اب صحیح ہے کہ نہیں؟ رجسٹر کرنے کے بعد اس کا استعمال پھر دیکھیں گے. رجسٹر کرنے کے بعد پھر استعمال دیکھیں گے. مطلب کہ اس کا کہہ لیں کہ جواب ایک نہیں ہے، مزید اس پہ کام ہوگا. ہم بیس لائن لے کے چل رہے ہیں نا. دیکھیے، رجسٹر کرنے کے بعد اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے وی پی این کا جائز ناجائز استعمال کرنے کا. اٹ ڈزنٹ مین اٹ. رجسٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وی پی این استعمال کر سکتے ہیں جو رجسٹر ہو چکی ہے، لیکن پھر ان ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوگی جس سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا. ٹویٹر یوز کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب اس پہ بتائیں، اس پہ تو کوئی، اس پہ آپ کا کیا ویسے اپنا ذاتی موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹویٹر میں خود تو استعمال نہیں کرتا. آپ نہیں کرتے استعمال؟ اچھا. ٹویٹر، پہلی بات تو یہ ہے، مجھے ٹویٹر کی ایپ کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں جو ٹویٹر ہے یہ ایک وسیع نیٹ ورکنگ کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ آسانی کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں. دیکھیے، جب ہم اظہار آزادی رائے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے دوسرے کے گریبان کو پکڑ کے، ٹھیک ہے، آپ کوئی سی بھی ایپ لیجئے، آپ کوئی سا بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، وہ اظہار آزادی رائے کے اخلاقی اقدار کے انڈر چلنا چاہیے. اگر آپ اسے اخلاقی اقدار سے باہر نکال دیں گے تو اس کی کہیں پر بھی پھر قبولیت نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز بتائیے گا. اب جو ہمارے مولانا حضرات ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، اب وہ بھی وی پی این پہلے تو یوز کر رہے تھے، اور اب اس پہ کیا آپ کا موقف ہے؟ وہ تو غیر شرعی ہو گیا، اب ان کو کیا معافی مانگنی؟ نہیں، ہم کیٹیگوریکلی جو اصول ہے اسے بیان کر رہے ہیں. جو رجسٹرڈ وی پی این ہے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں استعمال ہونا چاہیے. صحیح، وہ غیر شرعی نہیں ہوگا. اچھا، لیکن جو وی پی این غیر قانونی ہے، جب تک اس وی پی این کو قانوناً نہیں آپ استعمال کریں گے، قانون کے دائرۂ کار میں نہیں لے کر آئیں گے، وہ غیر شرعی ہوگا.
مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وی پی این سے کچھ غلط حرکات، غلط سائٹس یا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے وہ غیر شرعی ہے، اور اگر وی پی این سے ٹویٹر یا کوئی اپنا پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو وہ شرعی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی وی پی این میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وی پی این کا رجسٹرڈ ہونا بھی ضروری ہے. مطلب کہ رجسٹر وی پی این تو سمجھ آ سکتی ہے، غیر اب یہ جو ایک بنیاد ہے نا جس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، یہ عمومی طور پہ چونکہ یہ اکثر طور پہ وی پی این کا استعمال غیر قانونی ہی ہوتا ہے. صرف ایک جگہ کے اوپر وی پی این آپ قانونی طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب آپ پوزیٹیولی وی پی این کو استعمال کر رہے ہیں رجسٹرڈ وی پی این کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب اب ادھر ایک اور پرابلم ہے، آپ بھی موبائل اور انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہیں، پچھلے کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی کتنی سست ہے. مطلب کہ کوئی بھی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان آج کل کے دور میں، زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، وی پی این لگا کر انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سست ہے اور لوگوں کو عادت ہے جی فاسٹ انٹرنیٹ کی، تو وہ بھی وی پی این یوز کرے. اس پہ کیا آپ کا موقع؟ بات بتائیے. وی پی این کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ یہ لوگوں کے نیٹ کی سپیڈ کو بڑھا رہا ہے، لیکن جو وی پی این کے ذریعے آئی پی ایڈریس چینج ہو جاتا ہے، فکٹیشیس آ جاتا ہے، جو لوکیشن کسی اور جگہ کی بتائی جا رہی ہوتی ہے، اور اس طرح کے دوسرے معاملات جو کہ لوکیٹ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ اسے ہم کہاں پہ لے کر جائیں گے؟ اس وجہ سے یہ بڑا اہم ہے کہ یہ غیر بڑا اہم ہے کہ ہم نے اس کو بیس لائن کے طور پہ ہم نے اس کو وہ کیا. ہاں جب اس کی تفصیلات آگے آتی چلی جائیں گی، آگے ہوتی چلی جائیں گی، پھر ہم اس میں کیٹیگری وائز اس کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب تک آپ وی پی این کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں پلس پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اسے استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ غیر شرعی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ تو ساری بات ہو گئی کہ ہم نے ٹیکنیکلی دیکھا. اب ڈاکٹر صاحب ایک جماعت پی ٹی آئی، وہ ان کا اب یہ موقف ہے سوشل میڈیا پہ، میں کل رات سے چیزیں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ آیا ہے، کہ وہ پی ٹی اے کی جو جماعت ہے وہ آپ کو بھی، آپ کے حوالے سے بھی پوسٹ وغیرہ آ رہی ہیں کہ جب ان کا کوئی اس طرح کا دھرنا، ان کا کوئی احتجاج یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ سلو کر دیا جاتا ہے، تو ہم لوگ وی پی این یوز کرتے تھے اور اب وی پی این بھی بند کر دیا گیا یہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ غلط کیا، مطلب کہ ہماری ایکٹیویٹی سیاسی ہے، ہم ہیں ہی سوشل میڈیا پہ زیادہ، ویسے تو ہمیں پکڑ کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا موقف ہے، کیا کہیں گے آپ انہیں؟ دیکھیے پازیٹیو استعمال سے ہم روکتے نہیں ہیں، پازیٹیو استعمال آپ کسی بھی چیز کا یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں. دیکھیے ہم نے نا کونسل کو کوشش یہ کی ہے کہ ہم اسے غیر سیاسی بیس کے اوپر لے کر چلیں اور غیر سیاسی بنیادوں کے یہاں پہ تنقید ہو رہی ہے، اس پہ جو میرے پہ تنقید ہو رہی ہے وہ میری ذاتی حیثیت میں ہو رہی ہے. میرا جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ باقاعدہ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن یا ممبر نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے، اگر کونسل کا کوئی فیصلہ کسی کو پسند نہیں آتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے معاملات کو ہٹ کی گئی ہے، تو ہم نے تو کونسل کا فیصلہ جو کیا، جو ہم نے اپنی رائے بیان کی ہے اور جو ماضی میں کونسل کے فیصلے ہوئے ہیں ہم اس کو جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ تو ہم اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی بیٹرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. اس میں مزید بھی کوئی اجلاس، یا کیونکہ اب تو آپ نے غیر شرعی سے قرار دے دیا، تو مزید کوئی اب اس میں اجلاس وغیرہ ہے میری نظر ثانی کہہ لیں؟ دیکھیے اجلاس تو ہمارے آف اینڈ آن ہوتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہم جو کونسل کی سابقہ سفارشات ہیں، ہم جو اگلے اجلاس کے ایجنڈے پہ اسے دوبارہ رکھ کے اپنے ممبران سے دوبارہ اس کے بارے میں رائے لے لیں گے. یہ اب وی پی این کے حوالے سے مزید اس کو اس کی اتھینٹسٹی ہم اس کو کر لیں گے، لیکن سر دست ہم نے جو محسوس کیا اس کے حوالے سے اس بات کے اوپر اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ یہ کہ جو ہمارے اب پولیٹیشینز ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، اور جو ہم کیونکہ عام آدمی دیکھتا ہے ان کی طرف یہ کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کر رہے ہیں، ان کو رول ماڈلز بھی لوگ مانتے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اب تو وی پی این رجسٹر ہوگا تو ہی صحیح ہے، ادروائز تو وہ پھر غیر شرعی ہے. اور پولیٹیشینز کی بھی اپنی سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں بھرپور، آپ کو بھی اس بات کا، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنے لیڈر کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے پوری ٹیمیں رکھی ہیں جو کہ وی پی این کے ساتھ ہی چل رہی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ لیڈرز کو کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سب لوگ اسی پہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. ایون اگر کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہے اور سرکاری
पोजीशन के ऊपर है। अगर हुकूमत उसके बारे में इन ऐप्स के बारे में और इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो फ़ैसला करती है तो उस फैसले के मुताबिक इन्हें भी अमल करना चाहिए। मतलब कोई भी बंदा है, इवन कौमी असम्बली का मेंबर है, तो अगर वो VPN को इस्तेमाल करना चाह रहा है, एक्स के लिए करना चाह रहा है, ट्विटर के लिए करना चाह रहा है, तो वो इस VPN को रजिस्टर करवाए। रजिस्टर के बगैर रजिस्टर करवाए, सिंपल सी बात है, रजिस्टर करवाए। अच्छा, क्या सिर्फ VPN पाकिस्तान में बैन है? क्या दुनिया के दीगर ममालिक में नहीं है? हर ममालिक की अपनी वैल्यूज़ और अपने मामलात हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ व्हाट्सएप चलता है, सऊदी अरब में व्हाट्सएप नहीं चलते हैं, वहाँ पे ईमो चलता है, वो उसने प्लेटफॉर्म को दूसरा लिया हुआ है। इसी तरीके से क्या चाइना में व्हाट्सएप चलता है? चाइना ने व्हाट्सएप पे पाबंदी लगाई हुई है, वहाँ पे ईमो चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, या वहाँ पे WeChat उन्होंने खुद अपना बनाया हुआ है, अपनी उनकी ऐप है। तो हमें ना इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर अभी मतलब कि इस पे नज़रसानी भी आप कह रही हैं जो इजलास होने, देखिए नज़रसानी एक अलग चीज़ होती है। मतलब कि इस हवाले से ऑथेंटिसिटी के लिए हम इसको ऑथेंटिसिटी के लिए और हम इसके ऊपर मज़ीद डेलिब्रेशन के लिए आने जो हमारा दिसंबर में होने वाला इजलास है, हम इसको इसमें दोबारा जो हमारा 23 मई के हमारी सिफारिशात हैं और 6 और 7 जून 2023 का जो हमारा इसके ऊपर फैसला है उसको हम दोबारा रख लें। एक मौलाना साहब तारिक जमील साहब ने भी इस हवाले से कल ही बयान में उनका पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो VPN पे गैर शरई किया है ये गलत किया है। इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर आलिम की अपनी राय है, उसके पास अपने दलाइल मौजूद हैं। हम किसी की भी राय को इस तरह नहीं हम करेंगे, ठीक है, उनकी अपनी राय, ठीक है, राय रखें, और हर बंदे को अपनी राय रखने का हक़ है। हर बंदा अपने दलाइल की बुनियाद के ऊपर अपनी राय रखता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम किसी दूसरे की राय को हम निगेट करें, ठीक है, उसकी राय बनती है या उनकी राय बनती है, अपनी राय को रखें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर राग़िब नईमी साहब की, और तफसीलन उन्होंने बताया है कि VPN जो है किस वजह से गैर शरई है। असल में जो सारी गुफ्तगू का खुलासा किया जाए तो जो मुझे बात समझ आई है वो यही है कि VPN जो है बेसिकली करैक्टर असैसिनेशन इससे की जा रही हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि नहीं इखलाकी तौर पे भी और वैसे भी वो नहीं देखनी चाहिए, वो भी VPN की मदद से कह लें कि देखी जा रही है। और ये दूसरा काम, और तीसरा उन्होंने बताया कि लोगों को जो है ऊपर बहुत सी इल्ज़ामात और इस तरह की चीज़ें फिर ना आपको पता चलता है, वो गैर कानूनी है सारा, तो इस वजह से इसको ब्लास्फेमी जो बड़ा अहम बताया डॉक्टर साहब ने वो की जा रही है, तो इस वजह से इसको गैर शरई करार दिया गया है। अगर किसी ने वाकई VPN यूज़ करना है तो उसको फिर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्टर पहले हो वो, और कानूनी तौर पे पॉजिटिव काम उससे करे तो डॉक्टर साहब ने बताया वो गैर शरई नहीं होगा। लेकिन अगर उससे इस तरह के काम किए जाएंगे और वो रजिस्टर भी नहीं होगा तो वो फिर वाकई गैर शरई है। और सियासतदानों को और लीडर्स को और सबको यही पैगाम है कि किसी ने भी ये काम करना है तो वो पहले इसको रजिस्टर करवाए। आज की वीडियो के साथ, प्रोग्राम के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।